7,000 7,500 ارب تقریباً 7,000 ارب آپ کا ایف بی آر کا ریونیو ہے. 6,000 ارب آپ کا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ ڈیفیسٹ ہوئے گا اس سال. 20,000 ارب جس میں سے 11,000 ارب وفاقی حکومت کا اور باقی صوبوں کا خرچہ ہوگا. 20,000 ارب. اور اس میں سے 20 ارب کتنا بنتا ہے؟ 0.001%. راؤنڈنگ آف ایرر جو ہوتا ہے نا، راؤنڈنگ آف ایرر اکاؤنٹنٹ سمجھیں گے، یہ اس میں بھی نہیں آتا. تو اس کو بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے خلاف ہے. آرٹیکل 81D کے تحت جو سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے چارج ایکسپینڈیچر میں بھی اس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 81C کے تحت الیکشن کمیشن کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. یہ وہ 2 ایکسپینسز ہیں جس پہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ بھی نہیں ہوتی. اور آرٹیکل 84A کے تحت جس کے تحت ہر سال 200 سے 300 ارب روپے سپلیمنٹری گرانٹ پاس کی جاتی ہے، یہ اس کے اندر بھی شامل کیا جا سکتا ہے. آئین اس پر بڑا واضح ہے. آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی منتخب یا غیر منتخب حکومت بھی الیکشن کا خرچہ روک کے جمہوریت کا تختہ الٹ سکے. ہمارا آئین اتنا کمزور نہیں ہے. ہمارے آئین کی روح جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح باقی ان کے تمام حربے ناکام ہوئے ہیں جمہوریت کا تختہ الٹنے میں، یہ والا جو حربہ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ 14 مئی کو صوبے کے الیکشنز ہوں گے، اور جتنی جلدی یہ الیکشنز ہوں. آج اسحاق ڈار صاحب بڑی معیشت کی تعریفیں کر رہے تھے. اگر اتنی اچھی معیشت ہے تو دے دو نا 20 ارب روپے. بھائی 20 ارب روپے دیتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے پھر؟ عمران خان کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے کہ اپنی 2 خاندانوں کی اجارہ دری کو مکمل کرنے کے لیے جمہوریت اور آئین کا ہی تختہ الٹنے کی سازش ہے، عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، الیکشن کمیشن، FIA، نیب، ان سب کو متنازع بنانے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 خاندانوں کا سرمایہ اور ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ داؤ پر لگے ہوئے ہیں. تو ہم یہ انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیں میاں صاحب، اب 2 ایشوز بن گئے ہیں. ایک تو پہلے جو 42 ممبرس کے ساتھ پارلیمنٹ سے ایک ریزولوشن پاس کروائی گئی تھی، ایک وہ آگے، اور دوسرا آگے راجہ ریاض صاحب کا بل. جی کل جس وقت سپریم کورٹ طلب کرے گے الیکشن کمیشن کو 20 ارب کے پیسوں کے معاملے پر، PTI بھی اس میں فریق ہے. آپ ان دونوں پہ کنٹمپٹ لگوانے کی کوشش کریں گے کہ جو 42 ممبرز ان میں اکثریت اسپیشل سیٹس پر آئی ہوئی ہے، 28 وہ ہے، اور راجہ ریاض صاحب، ان دونوں پر اب جائیں گے. اگر یہ پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہے 20 ارب کے، تو یہ دونوں پر بھی ڈسکوالیفیکیشن کی لگوائیں گے کنٹمپٹ؟ بالکل ہم لگوانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اس کی وجہ یہ جو 42 ممبرز نے ریزولوشن پاس کی، اس میں سے میرے خیال ہے 28 ممبرز تو وہ ہیں کہ جو مخصوص نشستوں پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی بھی ان میں سے کوئی وزیر ہی نہیں ہے. وزیر قانون نے اپنی سکن بچاتے ہوئے خود اس پہ دستخط نہیں کیے، آپ اندازہ لگائیں. وزیر خزانہ نے بھی نہیں کیے. تو یہ اس ریزولوشن کی تو خیر کوئی ایسی وقت نہیں ہے. لیکن جو ظاہر ہے کہ جو آئین شکنی کرے گا پاکستان کا، جیسے میں نے بتایا کہ جو دستور ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ جمہوری نظام ہے. اگر اس کو ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آرٹیکل 6 جو ہے وہ کس چیز کے لیے بنا تھا؟ وہ انہی چیزوں کے لیے بنا تھا. اچھا ہمارا صاحب، کل عمران خان کو اسلام آباد پولیس نے 7 مقدمات مطلب کیا، کوئی 11 مقدمات ہے جس میں تربیت کا نوٹس بھیجا گیا، کل ہی پرسوں. کیا وہ پیش ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں جی، ہم اپنے وکلاء سے اس پہ مشاورت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شام تک صورتحال آپ کو واضح کر دیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. عمران خان صاحب پہ 127 پرچے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پرچے ہیں، اور ان کا جو جس شخص نے، نوید نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کو ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے. عمران خان صاحب کو ابھی تک ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی گئی. آج کل کافی جگہ پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سمت میں اب جا رہے ہیں. یہ پچھلے 11 ماہ میں معیشت کا تو بڑا نقصان ہوا. 40 لاکھ لوگ بھی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. 20 افراد کی آٹے کی لائن میں لگ کے جان چلی گئی. صرف ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ بکھری ہوئی قوم اکٹھی ہو گئی ہے، اور پوری قوم کو آج معلوم ہے عمران خان نے ایسے شمع لے کے ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا. یہ جو بڑے جمہوری کانسٹیٹیوشنل بنتے تھے، سوٹ شوٹ پہن کے باہر سیمینارز پہ جاتے تھے، کون کتنا کانسٹیٹیوشنل ہے یہ بھی آج ہمارے سامنے ہے. کون یہ پیچھے پونیاں رکھ کے جو بڑا ابراہیم لنکن کی طرح تقریریں کرتے تھے سینٹ کے اندر، وہ کتنے جمہوری ہیں وہ بھی سب کو پتہ لگ گیا ہے. تو عمران خان کا یہ آلریڈی ایک ایسا احسان ہے پاکستان پہ کہ جو کبھی واپس نہیں کیا جا سکتا. یہ کہیے گا کہ عامر شہزاد جو عمران خان کے جو باقی اس کے مجاہدی تھے وہ کل جاں بحق ہو گئے ہیں ہارٹ اٹیک آنے کے بعد،
تو کیا تحقیقات اس کی بھی اسی طرح ہوں گی جس طرح پہلے ڈاکٹر رضوان ہوں؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ڈاکٹر رضوان ہے، مقصود چپڑاسی ہے، اور بڑے گواہ ہیں جو شریف خاندان کے کیس میں پرسرار طریقے سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ چل بستے ہیں. اور جبکہ میاں صاحب جو ہیں ان کے پلیٹلیٹس الحمدللہ باہر جا کے ایک دم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، یہاں آ کے نیچے بھی آ جاتے ہیں. ہائیڈ پارک میں وہ پیسٹریز بھی کھاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سا نظام ہے اس ملک کے اندر کہ اگر آپ ایک امیر آدمی نے کوئی جرم کیا اور اس کے آپ گواہ بن جاتے ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. یہ مطلب ایس ایچ او کا صرف ایک یہی قصور تھا نا کہ وہ مدعی بنا ایک قتل میں، اور اس نے اپنی وردی کے ساتھ اس نے انصاف کیا. میرے مطابق تو وہ شہید ہے. مقصود چپڑاسی بھی اس ملک کا شہید کہلانا چاہیے. ڈاکٹر رضوان بھی اس ملک کا شہید ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ان کی جانیں شاید اس لیے لی گئی ہوں، اس پہ تحقیق ہوئے گی، شاید اس لیے لی گئی ہوں کیونکہ یہ مصلحت اور سمجھوتے بازی میں نہیں پڑے، یہ پریشر میں نہیں آئے. انہوں نے جان کی ان کو معلوم ہوگا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن انہوں نے اپنے عہد سے بے وفائی نہیں کی. تو میں یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سوٹ پہننے والے جو باہر سیمینارز پہ جا کے جمہوریت پہ لیکچر دیتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے عہد کی وفاداری کریں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں جو لکھا جائے گا نا وہ تاریخ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی. سر آپ نے کہا کہ جو حکومت ہے جیسے کہ آپ نے کہا الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، نہ تو بجٹ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں. اگر بالفرض یہ ہوتا ہے کہ ابھی محض 1 مہینہ ہے، کچھ دن باقی ہیں انتخابات ہونے میں، 14 مئی تک اگر نہیں ہو پاتے انتخابات تو اگر لایا کرتا دیکھیں یہ تو بڑا سادہ سا ہے. آرٹیکل 81D کے تحت سپریم کورٹ نے صرف ایک آرڈر دینا ہے کہ میری رائے میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آرڈر یہ دینا ہے کہ یہ چارج ایکسپینڈیچر کے اندر آ گیا اور اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے آگے ٹیبل کر دی جائے، اور دیٹ از ریکوائرڈ، اور فوری طور کے پر فنڈز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. وہ تو عدالت نے میں سمجھتا ہوں بڑا لحاظ کیا کہ انہی کو ڈسکریشن دی، ورنہ عدالت 20 ارب روپے کی ایگزیکٹ ٹرانسفر کا میکنزم بھی بنا سکتی تھی. عدالت اب بھی ان کے ساتھ بہت لحاظ کر رہی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں الیکشنز آگے نہیں کرائے جا سکتے. آئین اور دستور کو آپ پوری قوم، یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کیا کسی نے ابھی پی سی او کے تحت حلف لے لیا ہے؟ کیا ملک کے اندر مارشل لا لگ گیا ہے؟ نہیں لگا نا. تو اگر ایسے نہیں ہے تو پھر تو آئین اور قانون کا ہی راج ہوئے گا اور عوام جو ہے وہ آئین اور دستور کے ساتھ کھڑی ہوگی. تھینک یو جی. اچھا یہ آپ کو میں نے دینے ہیں کاغذات ساروں کو، یہ لے جائیں، یہ لے جائیں آرٹیکلز اور یہ سارا کچھ. میاں صاحب تمہیں بھیج دیں، تسی اگے پھر گروپ پا دیے. مجھے آپ دے دیں نا، گروپ میں رکھ دیں. اس میں سارے وہ آرٹیکلز ہیں ریلیونٹ جو میں نے ڈسکرائب کیے، اور وہ میمو بھی ہے 2020 کی منسٹری آف فائنانس کی جو طریقہ کار بتاتی ہے سر. پیچھے ہو جاؤ.